اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز حاضرین اور محترم خواتین، ہم نے یہ کتابچہ اسلام کی نشرت ثانیہ کرنے کا اصل کام، اس کا ہم نے صفحہ 12 تک مطالعہ کر لیا تھا۔ آگے چلنے سے پیشتر ضروری ہے کہ اپنے ذہن میں اس لائن آف آرگومنٹ کو دوبارہ قائم کر لیجئے کہ ہم کس تدریج کے ساتھ اور کس دلیل کے ساتھ قدم بقدم درجہ بدرجہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ چنانچہ صفحہ 5 ہی کھول لیجئے پہلے، کہ پہلا عنوان جو تھا بحث کا، فکر مغرب کا ہماگیر استیلا۔ یہ ایک آبزرویشن ہے کہ اس وقت پوری دنیا پر، پورے گلوب پر ایک ہی تہذیب کا غلبہ ہے، اور کائنات و انسان کے بارے میں وہ طرز فکر جو اب سے کوئی 200-300 برس قبل یورپ میں شروع ہوا تھا، یہ پورے گلوب کو انگلف کر چکا ہے، اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے، اور اس نقطۂ نظر کی بنیاد پر، اس فکر اور فلسفے کی بنیاد پر جو تہذیب اور تمدن وجود میں آیا، وہ بھی اب گلوبل ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اگر کچھ فرق نظر آتا ہے تو سوسائٹی کے لوور لیولز میں نظر آتا ہے۔ جو ایلیٹ طبقات ہیں معاشرے کے، اونچے لوگ، رولنگ کلاسز، وہ سب ایک ہی تہذیب، ایک ہی تمدن، ایک ہی ویلیو سٹرکچر، کس چیز کی کیا قدر و قیمت ہے، کس شے کی کیا اہمیت ہے، اس اعتبار سے ان کے درمیان مکمل ہم آہنگی ہے۔ آخری بات جو تھی، اس کے لیے مثال کیا دی گئی تھی کہ جیسے سطح زمین پر تو کہیں پہاڑ ہے، کہیں جو ہے صحرا ہے، کہیں گھنے جنگلات ہیں، کہیں پانی ہے، سمندر ہے، کہیں بڑے اچھے میدان ہیں، کھیت ہیں ان میں، لیکن ذرا اوپر چلے جائیے تو فضا جو ہے وہ بس ایک ہی ہے، وہاں کوئی فرق اور تفاوت نہیں ہے۔ اسی طرح سوسائٹی کے نچلے طبقات میں تو فرق و تفاوت نمایاں آپ کو نظر آئے گا۔ یہ ہندوستان کا معاشرہ ہے، یہ پاکستان کا معاشرہ ہے، یہ بنگلہ دیش کا معاشرہ ہے، یہ ملیشیا کا معاشرہ ہے، یہ جاپان کا معاشرہ ہے، لیکن اوپر چلے جائیے تو بالکل یک رنگ، ایک ہی طرح کا معاملہ۔ اس میں جو آخری بات تھی وہ یہ کہ بظاہر جو تحریکیں اس وقت اس مغربی تہذیب کے خلاف صف آرا ہیں، جو اسے اپوز کر رہی ہیں، ان کے بھی فکر و نظر کا اگر دقت نظر سے جائزہ لیا جائے، انالیسس کیا جائے، تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی انفیکٹڈ ہیں، اسی طرز فکر جو ہے اس سے متاثر ہیں، اور یہ طرز فکر جو ہے خود ان کے اندر نفوذ کیے ہوئے۔ دوسری بحث تھی بنیادی نقطہ نظر، کہ مغرب میں جو فکر ڈیولپ ہوا ہے پچھلے 200-300 سال میں، وہ کوئی ایک اسکول آف تھاٹ نہیں ہے، بے شمار اس کے ٹائٹلز ہیں، لیکن اس کے دوران ایک نقطہ نظر جو ہے وہ مستقل طور پر پروان چڑھتا اور پختہ ہوتا چلا گیا۔ وہ نقطہ نظر کیا ہے؟ اصل اہمیت ٹھوس چیزوں کی ہے، وہ چیزیں جو ہمارے حواس کے دائرے میں آتی ہیں، جن کے بارے میں ہم واقعتاً ایسی معلومات حاصل کر سکتے ہیں کہ جنہیں ویریفائی بھی کیا جا سکے، ان کی اہمیت ہے۔ باقی تصورات، خیالات، ماوراء طبیعیاتی نظریات، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے۔ پھر اس کو انالائز کیا کہ خدا خالق اور کائنات، خدا ماورائی ہستی ہے، لہذا وہ ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ کائنات تو ہے نا، توجہ اس کے مطالعے پر ہونی چاہیے۔ روح اور جسم یا مادہ، روح ہے یا نہیں ہے، کیا اس کی حیثیت ہے، حقیقت ہے، ہمیں نہیں معلوم، ہو سکتا ہے کہ ہو، لیکن جسم تو ہے، اس میں تو کسی اختلاف کی گنجائش نہیں، مادہ تو ہے جسے ہم ویریفائی کرتے ہیں، لہذا اصل توجہ جو ہے وہ روح اور روحانیات کی بجائے وہ آنی چاہیے مادے پر اور جسم پر۔ اسی طرح لائف آفٹر ڈیتھ، حیات بعد الممات ہے یا نہیں ہے، کچھ یقین سے نہیں کہہ سکتے، ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ ہو،
لیکن یہ زندگی تو ہے نا، اس میں تو کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں، لہذا اس پر توجہ مرکوز ہونی چاہیے۔ یہ میرے اس تحریر کا مین تھیم ہے 3 ورسز 3۔ البتہ اس میں ایک بات کا آج میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ آگے بڑھنے سے پہلے یہ سمجھ لیجئے، یہ 3 خدا یا خالق، روح اور حیات بعد الممات، اس کے مقابلے میں یہ 3 کائنات، جسم یا مادہ اور حیات دنیاوی ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ یہ جو 3 ہیں داہنے ہاتھ جن میں نے گنوائے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو اس معاشرے میں بہت سے شیڈز مل جائیں گے۔ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو صریحاً انکار کریں گے خدا ہے ہی نہیں، روح کی کوئی حقیقت نہیں، حیات دنیاوی ہے ہی نہیں، ایسے لوگ بھی مل جائیں گے۔ ایسے لوگ بھی ملیں گے کہ نہیں ہے تو صحیح، کچھ تو ہے، کوئی عقیدے کی حد تک مانتے ہیں، لیکن جب تجزیہ کریں گے تو ان کی ساری جد و جہد انہی 3 چیزوں کے لیے ہے، دنیا کے لیے، مادے کے لیے اور اس کائنات کے لیے۔ تو گویا کہ ریزلٹنٹ جو معاملہ سامنے آیا، نتیجہ جو ہوا وہ یہ کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے، چاہے کسی درجے میں عقیدے کی کوئی پوٹلی باندھ کے رکھی ہوئی ہو کہ خدا بھی ہے، اس کے اسماء و صفات بھی ہے، اور آخرت بھی ہے، اور وحی بھی ہے، اور روح بھی ہے، یہ سب چیزیں، لیکن اگر ہمارا ویلیو سٹرکچر وہی ہے، ہمارا جو اقدار کا نظام ہے، کون سی چیز قابل قدر ہے، کس کے لیے محنت کرنی ہے، کس کے لیے بھاگ دوڑ کرنی ہے، کس کے لیے دن رات محنت کرنی ہے، اگر تجزیے میں نظر آئے کہ وہ انہی 3 چیزوں کے لیے ہے، تو گویا کہ یہ مختلف شیڈز تو آپ کو ملیں گے اس داہنے ہاتھ کے کالم میں، لیکن یہ نقطہ نظر جو ہے بہت وسعت کے ساتھ اور بہت ہی یوں سمجھیے کہ گہرائی میں لوگوں کے ذہنوں میں اور ان کی سوچ میں سرایت کر چکا ہے۔ تیسری بات سامنے یہ آئی تھی کہ اگرچہ ان 3 کے مقابلے میں یہ 3 چیزیں بڑی غیر اہم ہیں، لیکن فی نفس ہی یہ چیزیں بھی اپنی جگہ پر اہم ہیں۔ جیسے کائنات کی وسعت کے اعتبار سے ہمارا سورج ایک ذرے کے مانند ہے، لیکن اپنی جگہ پر ایک ذرہ جو ہے وہ بھی سورج نظر آتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے پورا سولر سسٹم جو ہے ایک ایٹم میں موجود ہے، جیسے ہمارا سورج ہے، جیسے یہ سیارے ہیں اس کے گرد چکر لگا رہے ہیں، ویسے ہی وہاں الیکٹرانز ہیں جو چکر لگا رہے ہیں۔ پورا سولر سسٹم جو ہے ہر ایٹم کے اندر موجود ہے۔ لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیرے، تو ان چیزوں پر جب توجہ مرکوز ہو گئی، جب مطالعہ اور غور و فکر اور اسٹڈی اور ریسرچ کا سارا جو میدان یہی بن گیا، تو پھر اس میں یقیناً بہت سی چیزیں سامنے آئیں، جو قوانین قدرت ہیں ان کی دریافت ہوئی، پھر ان کو ایکسپلائٹ کیا گیا، فورسز آف نیچر ہیں ان کو پہچانا گیا، پھر ان کو استعمال کیا گیا، پھر ان کی بنیاد پر جو ہے نئی نئی ایجادات و اختراعات وجود میں آئیں، اور جیسے جیسے سائنس اور ٹیکنالوجی کی یہ جو یوں سمجھیے کہ کامیابیاں آگے بڑھیں، یہ نقطہ نظر گویا کہ اور مؤکد ہو گیا کہ واقعتاً چیزیں یہی ہیں قابل غور اور قابل توجہ، باقی یہ ذات و صفات اور اللہ سے لو لگانا اور آخرت کی فکر کرنا، اس سے کیا فرق واقع ہوتا ہے؟ یہ نقطہ نظر اور گہرا ہو گیا۔ تیسری بحث، عالم اسلام پر مغرب کی سیاسی و فکری یورش۔ یورپ میں جب یہ بیداری پیدا ہوئی اور سائنٹیفک اور فلسافیکل تھاٹ ڈیولپ ہوئے، اور پھر یہ کہ سائنس کا ارتقاء ہوا اور انوینشنز کا دور شروع ہوا، تو ایک پاور پوٹینشیل ڈیولپ ہو گیا۔ اس پاور پوٹینشیل کے نتیجے میں یورپ تسخیر کرنے کے لیے نکلا پورے اس گلوب کو۔ ویسٹ کی طرف بھی آپ کو معلوم ہے کولمبس گیا، اور امریکہ میں جو بھی وہاں کے اصل باشندے تھے ان کو ختم کر کے، اور وہاں پر یورپین اقوام میں جا کے، اور وہ تو اس طرح ختم کر دیے کہ ان کا وجود ہی نہیں رہا، پوری مغربی تہذیب، یورپی تہذیب ہی نے جا کر وہاں پنجے گاڑ لیے۔ مشرق میں معاملہ یہ تھا کہ لینڈ روٹ سے مشرق پر حملہ آور ہونا ممکن نہیں تھا یورپ کے لیے، لیکن درمیان میں آٹومان امپائر کھڑی ہوئی تھی جو سینٹینل تھی، محافظ تھی، سنتری تھی، تو اور وہ نہ تو بڑھنے دے سکتی تھی ایشیا کی طرف نہ افریقہ کی طرف، لہذا وہ 1498 میں واسکو ڈی گاما نے جو راستہ تلاش کر لیا راؤنڈ دی کیپ آف گڈ ہوپ، اس کے نتیجے میں یہ سیلاب آیا اور اس نے ایسٹ کو فتح کرنا شروع کیا، یہ یورش ہوئی۔ اس کے نتیجے میں یہ نقطہ نظر، پہلے انہوں نے ہمیں فتح کیا، کانکر کیا عسکری اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، پھر انہوں نے اپنے نقطہ نظر کو، اپنے ذہن کو، اپنے فکر کو، اپنی سوچ کو، اپنی تہذیب کو ہمارے اوپر نافذ کرنے کی کوشش کی۔ وہ نظام تعلیم بنایا کہ یہاں کے لوگ جو ہے چاہے ان کی چمڑی کی رنگت جو ہے وہ تو بہرحال نہیں بدلے گی،
لیکن اپنی سوچ میں، اپنے نظریات میں، اپنے فکر میں انہیں خالص یورپین بن جانا چاہیے۔ اب ظاہر بات ہے ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے۔ اس معاملے میں جو رد عمل پیدا ہوا، خاص طور پر سائنس کے معاملے میں اور اس جدید تہذیب کے معاملے میں، تو اس میں دو نقطہ ہائے نظر جو ہے وہ ہمارے سامنے آئے۔ ایک یہ مدافعت کی اولین کوششیں اور ان کا ماحصل، کہ پہلا معاملہ تو چونکہ یہ تھا کہ عسکری طور پر یورپ نے ہمیں فتح کر لیا تھا، تو اس کے جواب میں عسکری تحریکیں اٹھی۔ مہدی سوڈانی اور سنوسی، امیر عبد القادر جزائری، سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں ہندوستان میں، امام شامل، لیکن یہ کہ یہ سب کے سب ناکام ہو گئے۔ پھر تو یہ ہے کہ اس کے بعد جمال الدین افغانی کی شخصیت اور تحریک خلافت ہندوستان کے، یہ ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ایک ری ایکشن تھا، لیکن وہ بھی ناکام رہے، کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ البتہ جب یہ تمکن حاصل ہو گیا، اس تہذیب کو، اس تمدن کو، اس غلبے کو، اس استیلاء کو، تو اب جو دو ہمارے درمیان رائے پیدا ہوئی، ایک یہ کہ ہم اس وقت اس مغرب کی جو بھی یورش ہے، چاہے وہ سیاسی ہے، چاہے عسکری ہے، چاہے تہذیبی ہے، چاہے فکری ہے، ذہنی ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہذا اس کے راستے سے ہٹ کر کونوں کھدروں میں بیٹھ جاؤ اور قال اللہ و قال الرسول کے حصار میں اپنے آپ کو بند کر لو۔ یہ خالص دفاعی معاملہ تھا کہ اپنے ایمان اور اسلام کی کسی درجے میں حفاظت کی جائے۔ دوسرا نقطہ نظر یہ تھا کہ نہیں، اب یہ ایک فیکٹ ہے، مغربی تہذیب، مغربی تمدن، سائنس، یہ علوم، یہ فنون، ہمارے آنکھیں بند کرنے سے یہ بلی غائب تو نہیں ہو جائے گی، بلی تو موجود ہے، لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ سائنس بھی پڑھیں، فکر بھی مغربی پڑھیں، اس میں جو غلط ہے اسے چھوڑتے جائیں، جو صحیح ہے اسے اختیار کرتے جائیں۔ یہ دو نقطہ ہائے نظر تھے کہ ہندوستان میں، ہند میں یوں کہیے، پاک و ہند، اس میں ایک نقطۂ نظر کا سب سے بڑا نمائندہ دارالعلوم دیوبند بنا اور دوسرے نقطۂ نظر کا سب سے بڑا نمائندہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ بنا۔ اس میں نے جو یہ جملہ لکھا ہے کہ کامیابی بھی اگر کچھ ہوئی تو اسی پہلے حصے کو ہوئی، اس میں اب تھوڑی سی ترمیم کروں گا کہ یہاں پر دو الفاظ آنے چاہیے کہ دینی اعتبار سے اگر کامیابی ہوئی تو انہی کو ہوئی، ورنہ قومی سطح پر کامیابی جو بھی ہوئی ہے، جو فائدہ ہوا ہے، وہ در حقیقت دوسرے نقطۂ نظر سے ہوا۔ اگر یہ یونیورسٹی کی تعلیم، کالجوں کی تعلیم، مختلف پروفیشنز، میڈیکل، انجینئرنگ وغیرہ کی تعلیم حاصل نہ کرتے مسلمان، تو ظاہر بات ہے کہ ہندوستان میں تو وہ شودر بن کر رہ گئے ہوتے، نیچ ذات بن کے رہ گئے ہوتے، ان کی کوئی حیثیت ہی نہ ہوتی، پھر کسی پاکستان کے وجود میں آنے کا کوئی امکان نہ ہوتا۔ یہ ساری تحریک تو اسی طرح چلی ہے کہ قومی سطح پر، اب میں یوں کہوں گا اس کو کہ قومی سطح پر تو جو سر سید اسکول آف تھاٹ تھا وہ مفید ثابت ہوا ہے، لیکن یہ کہ دینی سطح پر اگر ایمان اور اللہ پر یقین کسی درجے میں محفوظ رہا ہے اور ہماری جو شعائر دینی ہیں ان کا سٹرکچر کسی درجے میں انٹیکٹ رہا ہے، تو وہ سارا اس کا جو ہے کریڈٹ جاتا ہے دارالعلوم دیوبند یا اس کے طرز کے مدارس اور جو اس کی بیٹیاں ہیں، جو کہ وہ تمام دارالعلوم کہ جو در حقیقت دیوبندی کی شاخیں ہیں۔ یہ ہے تیسری بحث، یہ چوتھی بحث۔ اس کے بعد علوم عمرانی کا ارتقاء، کہ جیسے کائنات اور مادے پر غور و فکر کے نتیجے میں سائنس پیدا ہوئی، ٹیکنالوجی پیدا ہوئی، انوینشنز ہوئی، اسی طریقے سے جب حیات دنیاوی پر اب غور و فکر جو ہے مرکوز ہوا، تو سوال پیدا ہوا کہ یہ کیا نظام ہے جو دنیا میں چل رہا ہے؟ یہ بڑے بڑے لینڈ لارڈز، بیرنز اور 20,000 30,000 منصبدار، جاگیردار، فیوڈل لارڈز، اور ان کے نیچے کسان بیچارے اور جو صنعت و حرفت والے ہیں، کوئی بیچارہ جو ہے وہ بیٹھا ہوا، وہ اگر وہ کھدر بن رہا ہے اپنے کرگھے پر تو اسے بھاری ٹیکس دینا پڑ رہا ہے، اس ٹیکس کا جو ہے کہاں جاتا ہے؟ وہ جاگیردار لے کر جاتا ہے ٹیکس۔ کسان نے جو ہے محنت کی ہے، خون پسینہ ایک کیا ہے، اس نے فصل اگائی ہے، اس کا لائنس شیئر آ کر جاگیردار لے جائے گا۔ وہ جاگیردار جو ہے پھر بادشاہ کے لیے کچھ فوج بھی مینٹین کرے گا، کچھ بادشاہ کو بھی خراج بھیجے گا، کچھ اپنے بھی عیش جمائے گا۔ یہ نظام تو غلط ہے۔ انسانوں کے اندر مساوات ہونی چاہیے، عدل ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے۔ تو فریڈم اور ایکویلٹی، مساوات اور آزادی، ان دو کے حوالے سے پھر انسانی سوچ نے ارتقاء کرنا شروع کیا، جس کے نتیجے میں نئے نئے نظریات وجود میں آئے، اس کے نتیجے میں نئے نئے نظام وجود میں آئے، جس کے نتیجے میں پھر ان نظاموں کے لیے تحریکیں شروع ہوئی۔
تو نظریہ، نظام اور تحریک، یہ تین چیزیں جو ہیں یہ ایک سلسلے کی تین اصطلاحات ہیں۔ مارکسزم ایک نظریہ ہے جو ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم کے فلسفے پر قائم ہے۔ یہ در حقیقت ایک فلسفہ ہے کہ اس کائنات کی حقیقت صرف مادی ہے، ماورائے مادہ کوئی شے نہیں ہے۔ البتہ مادے کے اندر ہی ایک ٹکراؤ ہوتا رہتا ہے، ایک دور میں ایک خاص خیال سامنے آتا ہے، ایک نقطہ نظر سامنے آتا ہے مادی سوچ کے حوالے سے، لیکن اس میں جو کمی ہوتی ہے اس کے نتیجے میں اس کا ایک اینٹی تھیسس ڈیولپ ہوتا ہے، تھیسس اینٹی تھیسس، دعویٰ جواب دعویٰ، پھر ان دونوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں پھر سنتھسس ہوتا ہے، یعنی اس تھیسس میں بھی جو خیر تھا اور اینٹی تھیسس میں بھی جو کام کی بات تھی وہ جڑ کر ایک سنتھسس کر لیتے ہیں۔ یہ سنتھسس پھر خود ایک تھیسس بن جاتا ہے، پھر اس کی کوکھ سے ایک اور اینٹی تھیسس جنم لیتا ہے۔ اس طرح ٹکراؤ جاری ہے، تھیسس اور اینٹی تھیسس کا ٹکراؤ، اور اسی کے حوالے سے کائنات جو ہے یہ ارتقاء کر رہی ہے میٹیریل لیول پر۔ یہ ہے ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم، جدلی مادیت۔ اس پر مارکسزم کا فلسفہ، اس پر کمیونزم کا نظام، اس پر کمیونسٹ موومنٹ اور کمیونسٹ پارٹیز۔ تو نظریہ، نظام اور پارٹیز اور موومنٹس یہ شروع ہوئی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ عالم اسلام میں بھی اب اسلام پر غور شروع ہوا اور بہت سی چیزیں نظر آئیں جو غلط نہیں تھی۔ اسلام بھی ایک نظریہ دیتا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ نظریہ ہے، اس کائنات کا ایک خالق ہے، مالک ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، اور اسی طریقے سے اس کی تمام صفات عمدہ ہیں، اعلیٰ ہیں، اس کے تمام اسماء حسنہ ہیں، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اشرف المخلوقات انسان ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک نظریہ ہے۔ اس نظریے کے اوپر جو عمارت تعمیر ہوتی ہے نظام کی، وہ اسلام ہے۔ اسلام کا ایک سیاسی نظام ہے، اسلام کا ایک معاشی نظام ہے، اسلام کا ایک معاشرتی نظام ہے، اسلام کے اپنے قوانین ہیں، اسلام کے دیوانی قوانین ہیں، اسلام کے فوجداری قوانین ہیں، اسلام میں سزاؤں کا اپنا تصور ہے، اسلام کا قانون وراثت ہے، اسلام کا قانون شہادت ہے۔ ان تمام چیزوں کی تالیف اور ترتیب سے یہ تصور سامنے آیا کہ جیسے وہاں پر نیشنلزم چل رہا ہے، یا پھر اس کے ساتھ جو ہے فاشزم ہے، ناززم ہے، کمیونزم ہے، اسی طریقے سے اسلام کو بھی ایک نظریے کی بنیاد پر اور ایک نظام کا علمبردار قرار دے کر اس کو قائم کرنے کی تحریکیں شروع ہوئیں عالم اسلام۔ یہ اس کا ہے ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو، اور یہ تحریکیں جیسا کہ میں نے عرض کیا ایک خاص زمانے میں ایک بیک وقت پیدا ہوئی ہیں پورے عالم اسلام میں۔ انڈونیشیا ایکسٹریم رائٹ سمجھ لیجئے، ایکسٹریم ایسٹ، وہاں مسجوبی پارٹی بڑی زبردست پارٹی تھی، اب وہ ختم ہو چکی ہے تقریباً۔ پھر ہندوستان میں جماعت اسلامی کی تحریک، اس سے پہلے حکومت الہیہ کے لیے حزب اللہ کی جماعت قائم کی تھی مولانا ابوالکلام آزاد نے۔ یہ سب ایک ہی قبیل کی چیزیں ہیں۔ ہماری اپنی تحریک بھی یہ اسی کے سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اور یہ کہ ایک اور تحریک چلی، وہ ہے تبلیغی جماعت کی تحریک، جس نے کہ ایمان کو زیادہ ایمفیسائز کیا، وہ آج کے ہمارے مطالعے میں بات آ جائے گی۔ پھر یہ کہ آگے چلیے ایران میں فدائین کی تحریک تھی، پھر مصر سے اٹھی زبردست تحریک الاخوان المسلمون، اور اس کے چونکہ تمام عالم عرب کے اوپر اثرات ہوئے۔ ویسے یہ کہ لبنان میں عباد الرحمن کے نام سے ایک تحریک تھی، وہ بھی پھر دب گئی، اس کا کوئی خاص سراغ بعد میں نہیں ملتا۔ ترکی میں سعید نورسی کی تحریک تھی۔ یہ تحریکیں جو ہیں ان کے نظریات تقریباً ایک سے ہیں کہ اسلام مذہب نہیں دین ہے، دین اپنا غلبہ چاہتا ہے، اسلام مکمل نظام حیات ہے، اس کو غالب کرنا مسلمانوں کا فرض ہے، اور اس کے لیے تحریکیں، جماعتیں جد و جہد ہونی چاہیے۔ یہ فکر جو ہے ان تمام تحریکوں کے اندر مشترک حیثیت سے، قدر مشترک کی حیثیت اس کو حاصل ہے۔ اب اس کے زمانے میں نے پھر گنوائے ہیں وہ اوقات کہ ایک تو ان تحریکوں کے زیر اثر بھی مغرب کی جو مرعوبیت تھی شدید، اس میں کمی ہو گئی ہے۔ اگر ان کا نظام ہے تو ہمارا نظام بھی ہے، اگر ایک کیپٹلزم کا نظام ہے تو اسلام کا بھی معاشی نظام ہے، اگر کمیونزم کا ایک معاشی نظام ہے تو اسلام کا اپنا معاشی نظام ہے۔ ان کی سوشل ویلیوز اور ہیں، ہماری اور ہیں۔ ہمارے ہاں خاندانی نظام ہے، اس کی اپنی جو ہے ویلیوز ہیں، اسی طریقے سے ہمارا اپنا سیاسی نظام ہے، ہمارے اپنے قوانین۔ تو ایک اعتماد پیدا ہوا، اور مغرب کی جو مروبیت تھی اس سے قدرے کمی ہوئی۔ اس کے علاوہ یہ کہ چونکہ اس کے بعد جیسا کہ ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ 20ویں صدی کے وسط میں زبردست تحریکیں چلی آزادی کی، اور تقریباً تمام عالم اسلام جو ہے آزاد ہو گیا۔ ڈچ چلے گئے، ولندیزی چلے گئے، سب کے سب چلے گئے، انگریز چلا گیا، فرانسیسی چلے گئے، اطالوی چلے گئے، اسپینیئرز چلے گئے، سب گئے۔ لہذا نتیجہ کیا نکلا کہ ان کے جانے سے، جب ان کے آنے سے مروبیت پیدا ہوئی تھی تو جانے سے اس مروبیت میں کمی ہوئی۔
ظاہر بات ہے کہ وہ بھی ایک دوسرا فیکٹر ہے۔ تیسرا یہ کہ سائنس جس کے بارے میں ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ تو قطعی شے ہے، بالکل شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں، آئنسٹائن کے ایرا میں آ کر فزکس کے اندر انقلاب برپا ہو گیا۔ اب فزکس جو ہے وہ بھی ایک تصوف کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ یعنی اب آپ سوچئے، میں نے جو کہا تھا مثال دینے سے رہ گئی، کہ اس انقلاب نے کہ جو فزکس کی دنیا میں آیا ہے ماورائی عقائد کو ماننا آسان کر دیا ہے۔ مثلا پہلے ہم یہ کہتے تھے کہ حضور معراج پر تشریف لے گئے اور زمینی سفر بھی مکے سے کیا یروشلم تک، اور پھر وہاں سے گئے ہیں 7ویں آسمان تک، پھر وہاں سے واپس آئے ہیں وہیں یروشلم میں، پھر زمینی سفر طے کیا ہے مکے تک، اور کوئی وقت صرف نہیں ہوا، نو ٹائم واز کنزیومڈ۔ آپ نے جو وضو کیا تھا جانے سے پہلے اس کا پانی ابھی بہہ رہا تھا، اور جاتے ہوئے جو کنڈی آپ کی جو آپ نے کھولی اپنے گھر کی، اور اس کا جو اس کی کنڈی ہل رہی تھی تو واپس آئے تو بھی ہل رہی تھی۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس کو پہلے تو آپ بلائنڈ فیتھ کی حیثیت سے تو مان سکتے تھے، ٹھیک ہے ہمارا اندھا اعتقاد ہے، ہم مانتے، ڈوگما ہے۔ آج یہ بات ماننی کتنی آسان ہو گئی کہ سائنس نے خود یہاں پہنچا دیا انسان کو کہ اگر کوئی آبجیکٹ ویلوسٹی آف لائٹ کے ساتھ موو کرے گا تو اس کے لیے ٹائم نہیں گزرے گا، ٹائم ول بیکم اسٹیشنری۔ ویسے یہ امپاسبل ہے، ہمارے لیے اچیویبل نہیں ہے، ویلوسٹی آف لائٹ کو اچیو کرنا ابھی تک ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ ساؤنڈ بیریئر ہم نے کراس کر لیا ہے، لیکن ساؤنڈ کی تو رفتار بہت کم ہے ساؤنڈ ویوز کی، یہ لائٹ جو ہے، رے آف لائٹ، اس کی جو سپیڈ ہے، لیکن اگر کوئی شے اس کی رفتار کے ساتھ حرکت کرے گی تو اس کے لیے وقت نہیں گزرے گا۔ اب یہ سائنس کا ہائپوتھیسس ہے اور ثابت شدہ ہے، میتھمیٹیکلی پرووڈ ہے۔ تو اب آسان ہو گیا نا معراج کے بارے میں، دیکھو بھائی اب تو سائنس نے بھی یہ کہہ دیا، ہمارے لیے آسان ہو گیا۔ تو سائنس کی دنیا میں جو انقلاب آیا ہے اس نے بھی ان ماورائی اعتقادات پر ایمان یقین آسان کر دیا۔ پہلے ہم کہتے تھے کہ صاحب ہر چیز لکھی جا رہی ہے، ہر زبان سے جو لفظ نکلتا ہے وہ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ آج سے 50 سال پہلے اس کو ایک اندھے عقیدے کے طور پر تو مان سکتے تھے، لیکن امیجن تو نہیں کر سکتے تھے، کیسے ممکن ہے؟ آج ہمیں معلوم ہے ٹیپ ریکارڈر، بٹن کے سائز کا ٹیپ ریکارڈر لگا ہوا ہوگا اور آپ کی ساری گفتگو ٹیپ ہو رہی ہے۔ آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں سے تقریر کینیڈی صاحب کر رہے ہیں یا کوئی اور کر رہا ہے، اور پاکستان میں آپ سن رہے ہیں۔ اب وہ فاصلے ختم ہو گئے، تو معلوم ہوا کہ اب ان چیزوں کا ماننا کہ اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں کہ وہاں جو ہے ہر انسان کو اس کا نامہ اعمال مل جائے گا اور اس کے اندر اس کی مائنیوٹسٹ ڈیٹیلز بھی موجود ہوں گی، آج اس کو ماننا آسان ہے۔ ایک کوئی بہت ہی بڑا گرانڈ کوئی سپر کمپیوٹر ہے جس میں ہم میں سے ہر شخص کی پوری لائف کی جو اس کی فلم ہے وہ بنی ہوئی ہے، ایک ایک حرف جو ہماری زبان سے نکل رہا ہے ریکارڈڈ ہے، صرف ایک بٹن ہی دبانا ہوگا جیسے کمپیوٹر کا آپ دباتے ہیں اور آپ کی فلم چلنی شروع ہو جائے گی۔ دیکھ لیجئے آپ خود اپنے آپ کو، کس بات کا آپ نفی کریں گے؟ یہ تو آپ کے سامنے ہے۔ اس اعتبار سے سائنس کے اس انقلاب نے، ٹیکنالوجی کے اس انقلاب نے اب ان ماورائی اور میٹا فزیکل اعتقادات کو ماننا آسان کر دیا ہے۔ تیسرے یہ کہ جب ویسٹ میں اس مادہ پرستانہ فکر نے اپنی انتہا کو پہنچ کر کمیونزم کی شکل اختیار کی اور اس نے مذہب کا تو سرے سے انکار کر دیا، اور بھی یہ آزادی کس بلا کا نام ہے؟ نو فریڈم آف ایکسپریشن، نو فریڈم آف ایسوسیشن، کوئی جماعت بنانے کی اجازت نہیں ہے آپ کو، آپ کا کام ہے کارخانے میں کام کریں اور آپ کو جو ہے وہ پیسے مل جائیں گے، آپ زندگی گزاریں جانوروں کی طرح، حیوانوں کی طرح۔ نہ آپ کو کوئی بات کہنے کا، تنقید کرنے کا حق حاصل ہے، اور نہ ہی آپ جماعت بنا کر کوئی اپنا نقطہ نظر جو ہے اسے پروموٹ کر سکتے۔ جب کمیونزم اس انتہا کو گیا تو ویسٹ میں پھر اس کے خلاف ایک رد عمل پیدا ہوا، انہوں نے مذہب کا سہارا لینے کی کوشش شروع کی، اور جیسا کہ کل میں آپ کو بتا چکا ہوں، مذہب کو پروموٹ کرنے کے لیے دی گلوریس قرآن ملینز کی تعداد میں، گیتا ملینز کی تعداد میں، اپنشد ملینز کی تعداد میں شائع کر کے امریکہ نے تصویب کی کہ بھائی اپنے مذہب کو سنبھالو ذرا۔ اور آخری فیکٹر یہ کہ جب یہ آزادی کی تحریکیں چلی ہیں کولونیل رول کے خلاف، تو عام طور پر ظاہر بات ہے کہ جب تحریکوں میں مسلمان ممالک میں اگر کہیں قربانی دینے کا وقت آتا ہے تو پھر اسلام کا نام لینا پڑتا ہے کہ مذہب کے حوالے سے جذباتی طور پر لوگ قربانیاں دینے کو تیار ہوتے ہیں۔ چنانچہ الجزائر میں جو فریڈم سٹرگل جاری تھی
فرانس کے خلاف اسے جہاد فی سبیل اللہ کا نام دیا گیا۔ اسی طرح ہمارے ہاں پاکستان میں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو ان چیزوں سے بھی در حقیقت تقویت حاصل ہوئی ان تحریکوں کو جو تحریک اسلام ایمان کے نظریے پر اسلام کے نظام حیات کو قائم کرنے کے لیے مختلف ممالک کے اندر سامنے آئی۔ یہاں تک ہم پڑھ چکے تھے۔ اب آج ہم یہ کر رہے ہیں کہ اس کی قرأت میں میری مدد کریں گے عزیزم عاقب سعید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدرجہ بالا اسباب و عوامل سے تقویت پا کر احیاء اسلام، قیام حکومت الہیہ اور نفاذ نظام اسلامی کی تحریکیں مختلف مسلمان ممالک میں برسر کار ہوئیں، جن میں قوت و وسعت اور جذبہ و امنگ کے اعتبار سے مصر کی الاخوان المسلمون اہم تر تھی، لیکن ایک ٹھوس اور مضبوط فکر کی حامل ہونے کے اعتبار سے بر صغیر پاک و ہند کی جماعت اسلامی کو نمایاں مقام حاصل تھا۔ یہ بات میں کل بھی عرض کر چکا ہوں کہ عالم عرب کا امام مصر اور عجمی عالم اسلام کا امام ہند، یہ دو گویا کے ممالک ہیں۔ اسی لیے یہاں سر سید اور ان کے ساتھی، اور وہاں مفتی محمد عبدو اور ان کے ساتھی۔ اسی طرح یہاں تحریک جماعت اسلامی کی اور وہاں الاخوان المسلمون کی۔ تو ان دونوں میں تقابل کا یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ جوش جذبہ عربوں کے اندر چونکہ ان کے مزاج میں ہے، جوش ہوتا ہے، ان میں بہت قوت عمل ہے ان کے اندر، لہذا جوش اور جذبے کے اعتبار سے اور وسعت کے اعتبار سے وہ اخوان المسلمون بہت بڑی جماعت تھی جماعت اسلامی کی نسبت، لیکن ایک ٹھوس فکر، ایک لٹریچر جو ہے بڑا پختہ مضبوط، اس کے اعتبار سے جو مولانا مودودی نے پیدا کیا، اس کے اعتبار سے فکری طور پر جماعت اسلامی کی تحریک جو ہے وہ زیادہ قوی تھی۔ یہ تحریکیں تقریباً ثلث صدی سے، یعنی 1/3 صدی سے، لیکن یہ تحریر بھی 20 سال قبل کی ہے، مختلف مسلمان ملکوں میں برسر عمل ہیں اور ملت اسلامی کی نوجوان نسل کا ایک خاصا قابل ذکر حصہ ان کے زیر اثر آیا ہے، لیکن عملاً ان میں سے کسی کو کوئی نمایاں کامیابی کہیں حاصل نہیں ہو سکی، بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ تحریکیں اپنا وقت پورا کر چکی ہیں اور اسلام کی نشأت ثانیہ کے خواب کی تعبیر کا وقت ابھی نہیں آیا۔ چنانچہ مصر میں اخوان المسلمون کا اندرون ملک تقریباً خاتمہ ہو چکا ہے اور اس کے باقیات و صالحات جلاوطنی کے عالم میں دول عرب کی باہمی آویزش کے سہارے جی رہے ہیں۔ یہ نقشہ جو ہے اس وقت کے اعتبار سے بالکل صحیح تھا۔ جمال عبد الناصر کی حکومت تھی، اخوان جو ہے بالکل دبا دیے گئے تھے یا باہر وہ نکل گئے تھے سب کے سب، کوئی سعودی عرب میں آ کے پناہ گزین تھا، کوئی یورپ میں جا کر بیٹھ گئے تھے۔ تو لیکن یہ کہ اب وہ صورت نہیں ہے، اب وہاں وہ جماعت بھی ہے لیکن وہ ایک نیم سماجی اور نیم سیاسی جماعت ہے، جیسے جماعت اسلامی پاکستان میں اب وہ ایک اسلامی تحریک اور انقلابی رنگ اس کا نہیں ہے بلکہ ایک سیاسی سماجی جماعت ہے، ایسے ہی وہ بھی ہے۔ رہی بر صغیر کی تحریک اسلامی تو اس کا جزو اعظم پاکستانی سیاست کے نظر ہو چکا ہے اور اب اس کا مقام تحریک جمہوریت کی حاشیہ برداری سے زیادہ کچھ نہیں رہا۔ یہ بر صغیر کی میں کل وضاحت کر چکا ہوں کہ اب میں اگر لکھوں گا اس کو تو بر عظیم لکھوں گا۔ اب اس کے دو حصے ہو گئے، جب پاکستان بنا اور ہندوستان تقسیم ہوا تو جماعت اسلامی ہند اور جماعت اسلامی پاکستان، اور جماعت اسلامی جزو اعظم جو ہے وہ پاکستان کی تھی، چونکہ مولانا مودودی یہیں آ گئے، ساری قیادت یہاں آ گئی، زیادہ تعدیت بھی جو ارکان کی تھی وہ یہیں تھی، لیکن وہ جو ہے یہاں کی سیاست کے نظر ہو کر اور یہاں پھر الیکشن کی سیاست میں دلدل میں گم ہو گئی اور اس کی وہ حیثیت اب ایک آئیڈیالوجیکل تحریک، انقلابی تحریک کی نہیں رہی۔ ان تحریکوں کی ناکامی کا سبب بظاہر تو یہ ہے کہ انہوں نے بے صبری سے کام لیا اور اپنے اپنے ملکوں میں سوچنے سمجھنے والے لوگوں کی معتدبہ تعداد کے ذہنوں کو بدلے بغیر سیاست کے میدان میں قدم رکھ دیا۔ اس جملے میں نوٹ کیجئے، معتدبہ تعداد۔ آپ اکثریت کو کبھی نہیں بدل سکتے، لیکن قابل لحاظ حد تک جو ہے ایک معاشرے کے اندر انقلابی خیالات جب تک نفوذ نہ کر چکے ہوں، اور خاص طور پر وہاں کا جو دانشور طبقہ ہے اس میں بھی ایک مضبوط نیوکلیس نہ بن چکا ہو، اس وقت تک اس معاشرے میں انقلاب نہیں آ سکتا۔ تو ان تحریکوں نے قبل از وقت جماعت اسلامی نے پاکستان کی سیاست میں دخل دے دیا، جبکہ ابھی وہ اس کے پری ریکویزٹس جو تھے وہ پورے نہیں ہوئے تھے، اور اخوان المسلمون نے فلسطین کے جہاد میں حصہ لے کر اپنی قوت جو ہے اس کو منتشر کر دیا اور دنیا کے سامنے اپنی طاقت کو اس طرح نمایاں کر دیا کہ دنیا چونک گئی کہ یہ بڑی جو ہے ہمارے لیے خطرہ بن سکتی ہے تحریک، اور اسی وجہ سے پھر حسن البنا شہید رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کروا دیا گیا۔
تو یہ میرے نزدیک اجلت پسندی کے مظاہر ہیں جو ان دونوں تحریکوں سے ظہور میں آئے ہیں۔ ان تحریکوں کی ناکامی کا سبب بظاہر تو یہ ہے کہ انہوں نے بے صبری سے کام لیا اور اپنے اپنے ملکوں میں سوچنے سمجھنے والے لوگوں کی معتدل تعداد کے ذہنوں کو بدلے بغیر سیاست کے میدان میں قدم رکھ دیا، جس کے نتیجے میں قومی قیادتوں اور ترقی پسند عناصر سے قبل از وقت تصادم کی نوبت آ گئی۔ لیکن ترقی پسند سے مراد ہے جدید ترقی پسند عناصر، وہی جو ایلیٹ، جو کہ اس معاملے میں جب بھی کولونیل رول ختم ہوا ہے تو جن لوگوں کو انہوں نے تربیت دی تھی، ان کے ذہنوں کو جو ہے اپنی سوچ کے مطابق ڈھال دیا تھا، وہی برسر اقتدار آئے۔ اور یہ ظاہر بات ہے کہ وہ لوگ تھے کہ جو مذہب کے ساتھ اس طرح سے ہم آہنگ نہیں تھے، تو تصادم پیدا ہوا ان تحریکوں کا ان عناصر کے ساتھ۔ لیکن در حقیقت ان کی ناکامی براہ راست نتیجہ ہے ان کے تصور دین کی خامی اور مطالعہ اسلام کے نقص کا۔ یہ ہے اب ہمارے مطالعے کا اصل میں مرکزی نقطہ، کہ دو اسباب میں نے معین کیے ہیں۔ ایک ہے سپرفیشل، اور وہ کیا ہے؟ عجلت پسندی، جلدی کی گئی اور تمام جو انقلاب کے لازمی تقاضے ہیں، پری ریکویزٹ ہیں، ان کو پورا کیے بغیر میدان میں آ گئے۔ لیکن ایک یہ ہے کہ ایک بنیادی خامی جو ہے ان کے فکر میں بھی، میری تعمیر میں مضمر تھی ایک صورت خرابی کی، کہ عین اس کے فنڈامنٹلز کے اندر، بنیاد کے اندر بھی ایک کمی تھی، ایک کوتاہی تھی۔ ان کا تصور دین وہ بھی کچھ یک طرفہ تھا، اور ان کا مطالعہ اسلام جو ہے وہ بھی ناقص تھا۔ تعبیر کی کوتاہی، ذرا دقت نظر سے جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان تحریکوں کا مطالعہ اسلام اسی مغربی نقطہ نظر پر مبنی ہے جس میں روح پر مادے اور حیات اخروی پر حیات دنیاوی کو فوقیت حاصل ہے۔ چنانچہ اسلام کے ان ماوراء الطبیعاتی اعتقادات کا اقرار تو ان کے ہاں موجود ہے جن کے مجموعے کا نام ایمان ہے، لیکن انہیں کچھ زیادہ درخور اعتناء اور لائق التفات نہیں سمجھا گیا، اور نگاہیں کلیتاً اس ہدایت و رہنمائی پر مرکوز ہیں جو حیات دنیاوی کے مختلف شعبوں کے لیے اسلام نے دی ہیں، اور جن کے مجموعے کا نام اسلامی نظام زندگی رکھا گیا ہے۔ اب اس کو ذرا سمجھ لیجئے کہ دو چیزیں، ایک ایمان اور ایک اسلام۔ ایمان فاؤنڈیشن ہے جس پر اسلام کا قصر کھڑا ہوا ہے، فاؤنڈیشن ماورائی ہے، فاؤنڈیشن انویزیبل ہے، دل میں یقین نظر نہیں آتا، تو یقین بھی ان ہستیوں کے بارے میں جو ماورائی ہیں، لیکن اسلام نظر آتا ہے۔ یہ اسلام کا معاشی نظام ہے، جیسے ایک بلڈنگ ہے، ایک مکان ہے، یہ اس کا بیڈ روم ہے، یہ اس کا کچن ہے، یہ اس کا جو ہے ڈرائنگ روم ہے، یہ اس کا فلاں ہے، وہ تو نظر آئے گا۔ ایمان نظر نہیں آئے گا، بلڈنگ نظر آئے گی۔ تو شفٹ آف ایمفیسس یہ ہے کہ ان تحریکوں میں ایمفیسس جو ہے، زور جو ہے، تاکید جو ہے، وہ ایمان کی بجائے اسلام پر ہے۔ اسلام نظام زندگی کے لیے جو ہدایات دیتا ہے، جس کے بنیاد میں ایمان ہے، ایمان مضبوط ہوگا تو پھر یہ عمارت اوپر چڑھے گی، اور ایمان کمزور ہے تو ظاہر بات ہے کہ یہ عمارت جو ہے اس کو وہ ایمان کی فاؤنڈیشن جو ہے سپورٹ نہیں کر سکتی۔ یہ ہے بیسک جو در حقیقت اس میں کمی ہے، اس کو ایک جملے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ کی ہستی کا اقرار تو موجود ہے، لیکن ایمان باللہ کی وہ کیفیت کہ آفاق و انفس میں تنہا وہی فاعل حقیقی، وہی فاعل مطلق، مؤثر حقیقی اور مسبب الاسباب نظر آنے لگے، بالکل مفقود ہے۔ اب ان جملے میں سے ایک ایک لفظ کو اچھی طرح آپ کو سمجھنا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ہستی کا اقرار تو موجود ہے، اس کے بغیر تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتے، لیکن ایمان باللہ کی جو کیفیت مطلوب ہے وہ تو یہ ہے کہ آفاق و انفس میں تنہا وہی فاعل مطلق، مؤثر حقیقی اور مسبب الاسباب نظر آنے لگے۔ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اذن سے ہو رہا ہے، تمام اسباب اس کے تابع ہیں، کوئی سبب کوئی نتیجہ برآمد نہیں کر سکتا۔ ایک تصور یہ ہے کاز اینڈ ایفیکٹ، یہ کاز ہے تو یہ ایفیکٹ ہو جائے گا، ہم کہیں نہیں، اس کاز اور ایفیکٹ کے درمیان اللہ کا اذن حائل ہے۔ سارے وسائل آپ کے پاس ہوں تب بھی آپ وہ کام نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہیں چاہے گا۔ لا مؤثر فی الحقیقت الا اللہ، لا فاعل فی الحقیقت الا اللہ۔ فاعل حقیقی، مؤثر حقیقی، مسبب الاسباب، اسباب کو بھی در حقیقت کنٹرول کرنے والا اللہ ہے۔ یہ کیفیت نظر آنے لگے، یہ ہماری کیفیت ہو جائے کہ ہم محسوس کریں کہ ہر آن ہر لحظہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ظہور ہو رہا ہے۔ آخرت کا اقرار تو کیا جاتا ہے، لیکن اس پر ایسا ایمان کہ کن فی الدنیا کأنک غریب و عابر سبیل کی کیفیت پیدا ہو جائے قطعاً ناپید ہے۔
یعنی آخرت کا ایک تو عقیدہ ہے، آخرت ہے جی، مرنے کے بعد جی اٹھیں گے، لیکن اس کی جو کیفیت پھر ہونی چاہیے کہ آخرت ابدی ہے، دنیا فانی ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اصل زندگی ہے ہی آخرت کی زندگی۔ لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں، اس کا نتیجہ تو یہ نکلنا چاہیے، حدیث میں آیا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی ہو یا راہ چلتے مسافر ہو۔ اب یہ حقیقی ہے ہی نہیں، اصل حقیقت تو ہے آخرت، یہ فانی ہے اور آج بھی ختم ہو سکتی ہے۔ کیا پتہ کل صبح کا سورج جو ہے میں اور آپ دیکھ سکیں یا نہ دیکھ سکیں، کیا پتہ آج ہی رات میں ہمارا انتقال ہو جائے۔ تو یہ زندگی تو حقیر ہے، بے حقیقت ہے، ناقابل اعتماد ہے، اس پر کیا بھروسہ، اس میں کیا اپنے آپ کو انویسٹ کیے چلے جانا۔ بلکہ کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل، یہ بڑے پیاری حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک دفعہ حضور نے اپنے دونوں دستے مبارک میرے شانوں پر رکھے اور شانوں کو پکڑا مضبوطی کے ساتھ، اور پھر یہ الفاظ کہے کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل، دیکھو دنیا میں ایسے رہنا جیسے کہ تم اجنبی ہو، اس دنیا سے تمہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے، یا راہ چلتا مسافر ہے۔ راہ چلنے والے مسافر کو اپنی سفر سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، اس منزل پر نگاہ ہوتی ہے، مجھے پہنچنا ہے وہاں۔ اسی کی حدیث ایک اور آتی ہے کہ مالی ولی دنیا، مجھے تمہاری اس دنیا سے کیا سروکار، انما مثلی کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکھا، میری مثال تو اس مسافر کی سی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے سستانے کے لیے کسی درخت کے سائے میں بیٹھتا ہے اور پھر وہ اپنی منزل کی طرف رواں ہو جاتا ہے۔ اسے اس درخت سے اور اس سائے سے کوئی مستقل تعلق نہیں ہے، وہ اس کا گھر نہیں ہے۔ یہ کیفیت اگر ہماری نہیں ہے تو آخرت پر ایمان کیا مانی؟ وہ ایک عقیدہ ہے کہ ہاں ہے، آخرت ہے، لیکن وہ تو آخرت پر اگر یقین پیدا ہو جائے تو یہ کیفیت یہ ہوگی کہ کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل مالی ولی الدنیا انما مثلی کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکھا۔ یہ کیفیات اگر نہیں ہوتی تو ایمان فی الآخرت حقیقت میں موجود نہیں ہے۔ رسالت کا اقرار تو ہے لیکن محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نام کو موجود نہیں، اور مقام رسالت کا تصور زیادہ ترقی پسند لوگوں کے نزدیک تو ڈاک کے ہر کارے اور صرف اپنی زندگی میں ملت کے مرکز یعنی راہبر و متاع سے زیادہ نہیں۔ اور جو سنت کے مقام سے زیادہ آگاہ ہیں انہوں نے بھی سنت عادت اور سنت رسالت کی تقسیم سے ایسا چور دروازہ پیدا کر لیا ہے جس سے کم از کم اپنی نجی زندگیوں کی حد تک زمانے کا ساتھ دینے کی آزادی برقرار رہے۔ ایمان بالرسالت کے ضمن میں ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول ہیں، ان کے پیروی کرنی چاہیے، ان کے احکام ماننے چاہیے۔ ایک ہے جذباتی طور پر محبت، جس کو حضور فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، دیکھو تم میں سے کوئی شخص حقیقتاً مومن نہیں ہوگا جب تک کہ میں اسے اپنے باپ سے، بیٹے سے، تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ایمان بالرسالت کا اصل تقاضا تو یہ ہے۔ اچھا، جب محبوبیت ہوگی تو حضور کے ہر ادا کی انسان جو ہے پیروی کرے گا، لیکن ہمارے یہاں کیا ہے، زیادہ ترقی پسند لوگوں سے مراد یہاں کیا ہے، جو مثلا پرویز صاحب یا اور اس طرح کے لوگ، ان کا تو کہنا یہ ہے جو منکرین حدیث ہے کہ بس جیسے کہ ایک ڈاک کا ہر کارا آتا ہے آپ کو خط دے کر چلا گیا، اس کا اور کوئی کام نہیں ہے۔ ایسے رسول کا کام یہ تھا کہ اللہ کی کتاب اس نے آپ کو پہنچا دی، اب آپ جانیں اللہ کی کتاب جانیں، مستقل بات جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے۔ رسول نے کیا کیا، کیسے کیا، یہ اپنی جگہ ہے، وہ تو ایک ڈاک کے ہر کارے کی طرح اس کا کام تھا پہنچا دینا، اس نے پہنچا دیا، بس صلی اللہ خیر وسلم۔ لیکن یہ کہ جو تحریکیں جن کا کہ ہم ذکر کر رہے ہیں اس وقت، ان کے اندر بھی یہ ہے کہ سنت عادت اور سنت رسالت، اگرچہ یہ چیزیں صحیح ہیں، بعض چیزیں وہ ہیں جن کے لیے کہ حضور نے حکم دیا یہ کرو، بعض چیزیں وہ ہیں کہ حضور کرتے تھے لیکن آپ نے حکم تو نہیں دیا۔ لیکن یہ کہ اگر محبت ہوگی کسی کو تو پھر وہ ان چیزوں کی بھی نقالی کرے گا، اس کی بھی پیروی کرے گا، یہ محبت کا جو ہے تھرمامیٹر ہے۔ لیکن یہ کہ جب ہم سنت عادت سنت رسالت کی مستقل تقسیم کر کے اور پھر صرف سنت رسالت تک اپنے آپ کو محدود کر لیں گے تو ہمارا وہ رسول کی ذات کے ساتھ تعلق بھی محدود ہو جائے۔ اب یہ میں نے گنوائے ہیں ایمان باللہ، حقیقت میں کیا ہونا چاہیے ہے کیا، ایمان بالآخرت اگر ہو تو اس کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، فی الواقع کیا ہے، ایمان بالرسالت اس کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، فی الواقع کیا ہے۔ گویا ایمان کا صرف وہ اقرار پایا جاتا ہے جو قانونی اسلام کی بنیاد ہے، اور یہ کیفیت کہ ایمان انسان کا حال بن جائے، نہ صرف یہ کہ موجود نہیں ہے بلکہ اس کی کسی ضرورت و اہمیت کا احساس بھی سرے سے عنقا ہے۔ اب یہاں لفظ آگے حال بن جانا، پہلے میں نے کہا تھا لفظ آیا تھا نظر،
نظر انسان کو نظر آئے کہ مشیت ایزدی ہی کار فرما ہے، اس کی یہ کیفیت ہو جائے کہ اسے ہر آن ہر لحظہ محسوس ہو کہ اللہ کا فیصلہ جو ہے وہ چل رہا ہے، اللہ کی مرضی چل رہی ہے، اللہ کی تدبیر کائنات ہے کہ جس سے یہ کائنات چل رہی ہے۔ یہاں حال ایک ہے ایمان قال کے درجے میں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ قال ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ قال ہے۔ حال بن جائے، حال بننے کا مطلب وہ ہے کہ پھر ایمان کی وہ کیفیت ہو جو اس سے پہلے میں نے بیان کر دی۔ اسی نقطہ نظر کا کرشمہ ہے کہ دین اسٹیٹ کا ہم معنی قرار پایا ہے اور عبادت اطاعت کے مترادف ہو کر رہ گئی ہے۔ اب یہاں بھی نوٹ کر لیجئے، دین یقیناً ایک اسٹیٹ پیدا کرنا چاہتا ہے، کوئی شک نہیں، لیکن دین اور اسٹیٹ ہم معنی نہیں ہے۔ دین میں اصل شے کیا ہے؟ وہ انسان کے وہ اللہ کا قرب حاصل کرنے، نفسیاتی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، اور اس کا نصب العین بن جائے صرف اللہ کی رضا جوئی۔ دین یہ چاہتا ہے۔ ریاست یہ یقیناً فرض ہے، کام کرو، اللہ کے حکم کو نافذ کرو، حکومت الہیہ قائم کرو، لیکن دین اور اسٹیٹ ہم معنی اور مترادف نہیں ہے۔ اس طرح عبادت اطاعت کے ہم معنی قرار پایا۔ اطاعت عبادت کا جزو اعظم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کی روح محبت ہے۔ اسی لیے میری جو تقریریں ہیں، جو طالبات دین کے نام سے جو کتاب شائع ہوئی ہے، اس میں میں نے جب عبادت پر بحث کی ہے تو امام ابن تیمیہ اور امام حافظ ابن قیم کے حوالے سے جو عبادت کی تعریف ہے، العبادت تجمع اصلین غایت الحب و غایت الذل والخضوع، دو چیزیں جب جمع ہوتی ہیں تو عبادت کا تقاضا پورا ہوتا ہے۔ انتہا درجے کی اللہ کے ساتھ محبت اور حد درجے میں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بچھا دینا، اطاعت کاملہ۔ اب نظر آئے گی اطاعت، لیکن در حقیقت اس کی اصل روح جو ہے وہ محبت خداوندی ہے۔ اگر محبت خداوندی نہیں ہے تو یہ ایک بے جان لاش ہے۔ آپ کے اندر جو جان ہے اگر یہ نکل جائے گی تو آپ کی لاش پڑی ہوگی۔ اسی طریقے سے عبادت جس میں کہ محبت خداوندی اس کا اصل موٹیویشن نہ بن چکا ہو، جذبہ محرکہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت نہ ہو، تو وہ عبادت در حقیقت چاہے اطاعت پوری ہے لیکن وہ در حقیقت بے جان عبادت ہے، بے روح عبادت ہے۔ نماز کا یہ مقام کہ وہ معراج المومنین ہے، نگاہوں سے بالکل اوجھل ہے، اور نفس انسانی سے اس سے ایسا انس کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ کی کیفیت پیدا ہو سکے ناپید ہے۔ اس کے برعکس زیادہ ترقی پسند لوگوں کے نزدیک تو صلاۃ معاشرے کے ہم معنی قرار پائی ہے، اور دوسروں کے نزدیک بھی اس کی اصل اہمیت اس حیثیت سے ہے کہ وہ مسلمان معاشرے کی اصلاح اور تنظیم کا ایک جامع پروگرام ہے۔ اب دیکھیے نماز کے بارے میں دو چیزیں حدیث کے حوالے سے میں نے یہاں کہی ہے، نیچے نوٹ پر ہے بھی، حدیث نبوی ہے، الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ معراج میں حضور کو اللہ سے براہ راست مخاطبہ اور مکالمہ نصیب ہوا۔ گویا کہ یہی روح ہے نماز کی کہ اس وقت گویا کہ انسان اللہ سے ہم کلام ہو، جسے علامہ اقبال نے کہا ہے دی فائنائٹ ایگو comes face to face with the infinite ego۔ اللہ کی ایگو، اللہ کا انا اللہ لا الہ الا انا، وہ انفائنائٹ ہے، انا لا محدود، انا مطلق، اور میری انا ایک چھوٹی سی انا ہے، لیکن یہ چھوٹی سی انا روبرو آ جائے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، رخ ادھر ہو گیا۔ اب ہم کلام ہونے کی کیفیت اگر میسر نہیں آئی تو یہ نماز نہیں ہے، یہ ایک ڈرل ہے، ایکسرسائز ہے جو آپ نے کر لی ہے، اس کا ثواب ضرور مل جائے گا، لیکن یہ حقیقی نماز نہیں ہے جب تک کہ اس کے اندر آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخاطبہ اور مکالمہ کی کیفیت حاصل نہ ہو۔ اسی طرح قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے دل کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ ذرا کوئی مسئلہ پیش ہوتا تھا حضور کو فوراً نماز آپ پڑھنی شروع کر دیتے تھے۔ کوئی چیز ہے کہ جو کوئی پریشانی آ گئی ہے، کسی مسئلے میں الجھن ہے، غور و فکر کرنا ہے، کوئی بڑا فیصلہ نماز، یہ ہے آپ کا طرز عمل۔ ہم نے کیا سمجھا ہے، جو یہ منکرین حدیث ہے وہ تو کہتے ہیں کہ صلاۃ کے معنی معاشرے کے ہیں، اقیموا الصلاۃ، معاشرہ قائم کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن ان تحریکوں کے نزدیک بھی اس کا اصل کیا ہے مقصد؟ مسلمان معاشرے کو منظم کیا جائے، ایک محلے کے لوگ 5 مرتبہ جو ہے مل رہے ہوں دن میں، ایک دوسرے کے حالات سے واقف ہو جائیں، کوئی بیمار ہے تو اس کی بیمار پرسی کو جائیں، شہر کے لوگ جمعے کے روز جمع ہو جائیں۔
عیدین میں پورا جو ہے اجتماع ہو جائے، حج کے موقع پر پوری اسلامی برادری جمع ہو جائے، تو یہ ایک تنظیم ہے در حقیقت جو ایک اسلامی معاشرے کی نماز کے نظام پر قائم ہوتی ہے۔ اس کا یہ پہلو بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ اس کا سائیڈ پہلو ہے، سائیڈ ایشو ہے، یہ بائی پروڈکٹ ہے اس کا۔ اصل شے جو ہے وہ کیا ہے؟ الصلاۃ معراج المومنین اور قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ یہ کیفیت حاصل نہیں ہوئی تو پھر نماز کی روح حاصل نہیں ہوئی۔ نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے۔ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، پھر یہ ریچول ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ زکوٰۃ کا یہ پہلو کہ یہ روح کی بالیدگی اور تزکیے کا ذریعہ ہے، اس قدر معروف نہیں جتنی اس کی یہ حیثیت کہ یہ اسلامی نظام معیشت کا اہم ستون ہے۔ اب دیکھیے یہ چیز بھی اپنی جگہ حق ہے، اسلام کے نظام معیشت میں زکوٰۃ کا ایک اہم مقام ہے کہ جب آپ کسی بھی درجے میں فری اکانومی رکھتے ہیں، محنت کرو، کوشش کرو، جو کماؤ گے وہ تمہارا ہوگا، حلال ذریعے سے کماؤ۔ اب جو لوگ محنت کریں گے ان میں کچھ پیچھے رہ جائیں گے، کچھ آگے نکل جائیں گے، کچھ زیادہ باصلاحیت ہے، کچھ کم صلاحیت والے ہیں۔ اب جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کو بھی فیڈ بیک ملنا چاہیے کچھ نہ کچھ، ورنہ تو معاشرہ تقسیم ہو جائے گا ہیوز اور ہیو ناٹس میں۔ اس فیڈ بیک کے لیے زکوٰۃ کا نظام دیا کہ جو آگے نکل گئے ہیں وہ دیں، دے آر دی ڈونرس، اور جو پیچھے رہ گئے وہ ریسیپینٹس ہوں، تاکہ یہ گلف زیادہ چوڑی نہ ہو۔ یہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، لیکن زکوٰۃ اصل میں کیا ہے؟ تزکیہ کہتے ہیں اپنے نفس کی اصلاح، مال کی محبت کو دل سے کھرچنے کا ذریعہ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ ہے، انفاق ہے، صدقات نافلہ ہے، اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دینا ہے، یہ تمام چیزیں وہ ہیں در حقیقت کہ جن کے ذریعے سے انسان کے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے۔ اس کی اہمیت اتنی سامنے نہیں ہے جتنی یہ کہ یہ اسلام کے معاشی نظام کا ایک اہم ستون ہے۔ روزے کے بارے میں یہ تو خوب بیان کیا جاتا ہے کہ یہ ضبط نفس، سیلف کنٹرول کی مشق و ریاضت ہے، لیکن اس کی اس حقیقت کا یا تو سیرت سے ادراک ہی نہیں ہے، یا اس کے بیان میں حجاب محسوس ہوتا ہے کہ یہ روح کی تقویت کا سامان اور جسد حیوانی کی اس پر گرفت کو کمزور کرنے کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ یہ حدیث تو تحریر و تقریر میں عام بیان ہوتی ہے کہ الصوم جنہ، اور اس کی تشریح پر خوب زور دیا جاتا ہے، لیکن یہ حدیث قدسی کہ الصوم لی وانا اجزی بہ اول تو کم ہی بیان ہوتی ہے، اور اگر ہوتی بھی ہے تو بس سرسری طور پر۔ اب یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ ہمارے ہاں بہت سے اس دور کے جو داعیان دین ہیں، مثلاً اب میں نام بھی لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، مولانا مودودی روح کے علیحدہ وجود کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ یہی معاملہ لگ بھگ مولانا اصلاحی صاحب کا بھی ہے۔ روح کی کوئی علیحدہ تشخص، علیحدہ حیثیت نہیں ہے، بلکہ جو دنیا میں عام طور پہ سمجھا جاتا ہے بس جان اور روح، اور ایک گویا کہ یہ مترادف ہے، حالانکہ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ روزے کی یہ حقیقت کہ الصوم لی، یہ روزہ خاص میرے لیے ہے، یہ کیسے واضح ہوگی؟ میرا کتابچہ موجود ہے، عظمت صوم، یہ جو کہا گیا نماز بھی قائم کرو میرے لیے۔ نماز ہم کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ کے لیے پڑھتے ہیں۔ روزہ بھی رکھتے ہیں اللہ کے لیے رکھتے ہیں، لیکن یہ کیا کہا گیا کہ یہ خاص میرے لیے ہے؟ اس کا اصل سبب کیا ہے کہ روزہ اصل میں ذریعہ ہے روح کی بالیدگی کا، اور روح کا بہت قریبی تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ یہ سلونک عن الروح قل الروح من امر ربی، لیکن جو لوگ روح کو علیحدہ کوئی تشخص ہی نہ دیتے ہوں، ظاہر بات ہے وہ اس حدیث کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کچھ بھی نہیں۔ لہذا الصوم جنۃ، یہ سیلف کنٹرول کا ذریعہ ہے، یہ تو خوب بیان ہو جائے گا، اور ہے وہ بھی ہے، ٹھیک ہے، ایک لوور لیول پر وہ بھی ایک حقیقت ہے، لیکن ہائر لیول پر اس کا خاص طور پر میں خود اس کا بدلہ دوں گا، بلکہ اس کا ترجمہ یہ کہ میں خود ہی اس کا بدلہ ہوں، انا اجزا بہ، یہ بھی اس کی ایک قرات ہے۔ اس کے معنی کیا ہوئے کہ اس روزے کی کوئی اور گہری حقیقت ہے جس تک کہ یہ ریشنلسٹ لوگ جو ہیں وہ بالکل نہیں پہنچ پائے۔ اسی طرح حج کے بارے میں یہ تو معلوم ہے کہ اس کے ذریعے خدا پرستی کے محور پر ایک عالمگیر برادری کی تنظیم ہوتی ہے، لیکن اس سے آگے اس کی روحانی برکات کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا۔ اسلام کی یہ نئی تعبیر براہ راست نتیجہ ہے مغرب کے فلسفہ و فکر کے ہماگیر تسلط کا، جس نے نقطہ نظر کو ملحدانہ و مادہ پرستانہ بنا کر رکھ دیا۔ اب دیکھیے پہلی بحث جو تھی جس کا آخری جملہ یہ تھا کہ مغربی فکر اور فلسفے کا یہ جو نفوذ ہے یہ اس درجے گہرا ہے ہمارے معاشرے میں کہ بعض ان تحریکوں کا بھی اگر تجزیہ کیا جائے جو مغربی تہذیب کے خلاف سفارہ ہیں تو محسوس ہوگا کہ ان کے نقطہ نظر کے اندر بھی اس مغربی تہذیب کا پیدا شدہ نقطہ نظر جو ہے وہ نفوذ کیے ہوئے۔
یہ اس کی تشریح ہے جو آپ اب سامنے آئی ہے، جو آخری جملہ تھا پہلے پیراگراف کا۔ نتیجتاً ملحدانہ اور مادہ پرستانہ نقطۂ نظر یہ ہے، روحانیت کی بجائے، ماورائیت کی بجائے سارا فوکس جو ہے وہ در حقیقت ان ٹھوس چیزوں کی طرف ہے۔ اسلام کی یہ نئی تعبیر براہ راست نتیجہ ہے مغرب کے فلسفہ و فکر کے ہماگیر تسلط کا، جس نے نقطہ نظر کو ملحدانہ و مادہ پرستانہ بنا کر رکھ دیا۔ نتیجتاً روح اور اس کی حیات باطنی خارج از بحث ہو گئی، اور مادہ اور حیات دنیاوی ہی سارے غور و فکر کا موضوع اور سوچ بچار کا مرکز بنے۔ چنانچہ دین و مذہب کی مادی تعبیر ہوئی، اور کہنے میں تو اگرچہ یہ آیا کہ اسلام فلاح انسانی کا جامع پروگرام ہے جس میں فلاح اخروی اور فلاح دنیاوی دونوں شامل ہیں، لیکن نگاہیں چونکہ فی الواقع صرف حیات دنیاوی پر مرکوز ہیں، لہٰذا آخری تجزیے میں اسلام ایک سیاسی اور عمرانی نظام یعنی پولیٹیکو سوشل سسٹم بن کر رہ گیا، اور الہیات کی حیثیت ایک پردے سے زیادہ نہ رہی۔ چنانچہ اس دور کے ایک بہت بڑے متکلم اور داعی اسلام کا یہ فقرہ ایک ثقہ راوی نے روایت کیا کہ اسلام دراصل ایک سیاسی و عمرانی نظام ہے جس پر الہیات کا پردہ ڈال دیا گیا ہے، چہ بے خبر ز مقام محمد عربی است۔ یعنی اسلام کی یہ تعبیر جو ہے، اس نے اسلام کو ایک نظام زندگی تو بنا دیا، لیکن اس نظام زندگی کا تعلق تو اس زندگی کے ساتھ ہے نا، حیات دنیاوی کے ساتھ ہے۔ لہذا ہم اگر اس نظام زندگی کو یہاں پر نافذ کرنے کے لیے تن من دھن لگا رہے ہیں تو ہمارے دو موٹیوز ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ پر ہمارا ایمان اور یقین اس درجے ہے کہ ہم اس کے حکم کے طور پر اس کی طرف سے عائد شدہ فریضہ سمجھ کر اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کریں۔ ایک یہ ہے کہ ہم اسلام کو ایک بہتر نظام زندگی سمجھتے ہوئے انسانوں کی بہبود کے لیے اسلام کو قائم کرنے کی کوشش کریں۔ اب ظاہر بات ہے کہ اگر یہ دوسری بات ہے تو اب ایک کمیونسٹ میں اور ایک مسلمان میں کیا فرق رہ گیا؟ کمیونسٹ غلطی، آپ اس کو کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، وہ سمجھتے ہیں کمیونزم بہتر نظام ہے، نوع انسانی کو زیادہ انصاف فراہم کرتا ہے، ایکسپلائٹیشن کو ختم کرتا ہے، تو انسانوں کی بہبود کے لیے وہ چاہتا ہے کہ کمیونزم کا نظام آ جائے، اس کے لیے جانیں بھی دیتا ہے، اس کے لیے قربانیاں دیتا ہے، اس کے لیے سب کچھ کرتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، اسلام ایک بہتر نظام ہے اور لوگوں کی بہبود اور فلاح دنیاوی اس کے ساتھ وابستہ ہے کہ اسلام کو قائم کیا جائے۔ تو موٹیو کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں دونوں میں۔ اصل موٹیو کیا ہونا چاہیے کہ اللہ پر یقین، آخرت کا یقین، اللہ کی رضا جوئی، آخرت کی فلاح، اس کے لیے اللہ کی طرف سے جتنے بھی فرائض عائد کیے گئے ہیں ان کو ادا کرنے کا فیصلہ کرنا۔ ان فرائض میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، انہی فرائض میں اقامت دین بھی ہے، دین کو قائم کرنے کی جدوجہد کرنا۔ تو چاہے عمل ایک ہی ہو رہا ہو لیکن اس کے پس منظر موٹیو کے اعتبار سے زمین و آسمان کا فرق ہو گیا۔ چنانچہ زندگی کا اصل مقصد یہ قرار پایا کہ اس نظام زندگی کو عملاً رائج و نافذ کیا جائے۔ رہی خدا کی معرفت و محبت اور اس کے سامنے تضرع و اخبات جو عبادت کا اصل جوہر ہیں، تو ان کی حیثیت بالکل ثانوی و اضافی ہو کر رہ گئی۔ یہ صورتحال بھی خاصی قدامت پسند اسلامی تحریکوں کے یہاں ہے۔ یعنی یہ کہ ان چیزوں کا ثانوی طور پر ہو جانا، لیکن کم سے کم تسلیم تو کرتے ہیں نا، یہ بھی قدامت پسند تحریکوں کے ہاں ہے۔ جماعت اسلامی ہے، الاخوان ہے، ورنہ زیادہ ترقی پسند لوگ جو ہیں وہاں پہ اصل میں یہاں پہ اس کتابچے میں مراد ان سے ہے منکرین سنت، منکرین حدیث، اور ان کے سب سے بڑے اس وقت اسپوکس مین جو ہیں وہ غلام احمد پرویز تھے، اور ان کا فکر بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا تھا ہمارے معاشرے میں۔ لہذا اس کتابچے، اس تحریر کے پس منظر میں ان کا ذکر جو ہے اہمیت کے ساتھ ہے۔ ورنہ زیادہ ترقی پسند لوگوں نے تو فکر مغرب کی منطقی انتہا یعنی سوشلزم اور کمیونزم کے زیر اثر اسلام کو سیاسی و عمرانی سے بھی آگے بڑھ کر محض ایک معاشی پروگرام بنا کر رکھ دیا ہے۔ یہ خاص اصطلاح ہے پرویزی فکر کی، نظام ربوبیت۔ نظام ربوبیت جو ہے وہ گویا کہ معاشی مسئلے کا جو حل ہے جو اسلام نے دیا ہے، ان کے نزدیک جو ان کی تعبیر ہے وہ در حقیقت سوشلزم کا چربا تھا۔ یعنی ان کے نزدیک اسلام عبارت ہے محض ایک مخصوص نظام ربوبیت سے، باقی رہے اعتقادات و ایمانیات تو ان کے ضمن میں جہاں سر سید مرحوم کی انتہا ہوئی تھی وہاں سے انہوں نے ابتدا کی، اور جنت و دوزخ کی تعبیر اسی دنیا کے عیش و آرام اور کلفت و مشقت سے، اور قیامت یعنی کی تعبیر جنت اور دوزخ کوئی آخرت و آخرت نہیں ہے، اسی دنیا میں آرام، آسائش، امن، سکون، یہ جنت ہے۔ اسی دنیا میں بیماریاں، یہ اور وہ، اور انٹرنل سٹرائفز، یہ جہنم ہے۔
اور قیامت کی تعبیر ایٹمی دھماکوں سے کر کے سارا معاملہ ہی ختم کر دیا۔ تاہم باوجود اس کے کہ ہماری نگاہ میں یہ بھی اسلام کی مادی تعبیر ہی کی ایک منطقی انتہا ہے، مذہب کی یہ تعبیر ہمارا موضوع بحث نہیں ہے، اس لیے کہ چاہے اسے قرآنی فکر ہی کا نام کیوں نہ دیا گیا ہو، اس کا خالص مادی اور خلاف قرآن ہونا اظہر من الشمس ہے، اور ہم نے اس فکر کی جانب کچھ اشارے کیے بھی ہیں تو محض ضمنی طور پر، تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ دین و مذہب کی مادی تعبیر کا سلسلہ بالآخر یہاں تک جاتا ہے۔ خشت اول چون حد معمار کج تا سریا میراوت دیوار کج۔ اس اعتبار سے غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تحریکیں فی الواقع مذہبی سے زیادہ سیاسی و عمرانی اور دینی سے زیادہ دنیاوی ہیں۔ یہ اب کنکلوژن ہے۔ یہ تحریکیں جو احیائی تحریکیں پوری دنیا کے اندر ایک وقت میں ابھری ہیں، جن میں سے کسی کو بھی کہیں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی، نہ جماعت اسلامی کو، نہ الاخوان کو، نہ فدائین کو، نہ مسجومی کو، نہ سعید نورسی کو، نہ عباد الرحمان کو۔ تو اس کا ایک سبب تو میں نے بیان کیا تھا، ان کی جلد بازی، پری میچورلی میدان سیاست میں آ جانا۔ لیکن اصل سبب یہ ہے کہ ان کا جو دین کا تصور ہے، جو مطالعہ اسلام ہے ان کا، اور یہ ایمان اور اسلام کے مابین جو ربط اور تعلق ہے، در حقیقت اسی کو صحیح طور پر نہ سمجھ سکنا، یہ ہے اصل میں میری تعمیر میں مضمر تھی ایک صورت خرابی کی۔ اس اعتبار سے غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تحریکیں فی الواقع مذہبی سے زیادہ سیاسی و عمرانی اور دینی سے زیادہ دنیاوی ہیں، اور آخری تجزیے میں دوسری سیاسی و معاشی تحریکوں سے صرف اس اعتبار سے مختلف ہیں کہ ان کے نزدیک سرمایہ دارانہ جمہوریت یا اشتراکیت بہتر نظام ہائے حیات ہیں، اور ان کے نزدیک اسلام انسانی زندگی کے جملہ مسائل کو بہتر طور پر حل کرتا ہے۔ گویا در حقیقت مذہب کی اصل اقدار کے احیاء کا کام تو ابھی شروع بھی نہیں ہوا، نہ مصطفیٰ نہ رضا شاہ میں نمود اس کی کہ روح شرق بدن کی تلاش میں ہے ابھی۔ یہی سبب ہے کہ یہ تحریکیں بے لنگر کے جہازوں کی مانند ادھر ادھر بھٹک رہی ہیں، اور ان کا حال اکثر و بیشتر اس مسافر کا سا ہے جسے نہ تو منزل ہی کا پتہ رہا اور نہ ہی یہ یاد رہا کہ سفر شروع کہاں سے کیا تھا۔ ہم تو فانی جیتے جی و میت ہیں بے گور و کفن، غربت جس کو راس نہ آئی اور وطن بھی چھوٹ گیا۔